اور پھر ان مرتدین نے مدینہ پر حملہ کیا. مدینہ منورہ کے شمال میں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو عبس اور بنو زبیان. انہوں نے حملہ کر دیا مدینہ پر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خود نکلے ہیں ان کے تعاقب، اور ان کو ایک جگہ تک پہنچا اور واپس ہو گئے. یہ بات ہو چکی ہے. آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو کام بیان ہیں. ایک تو پورے جزیرے میں جتنے مرتد لوگ ہو گئے تھے ان کے نام پیغام بھیجا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے. اب آپ لوگ پھر گئے ہیں، ہم آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ. اگر آپ لوگ نہیں آئے تو آپ سے جہاد کیا جائے. یہ ایک پیغام بھیج دیا اور فرمایا کہ اس پیغام کو پورے جزیرے کے اندر عام کرو. یہ پیغام ہر جگہ پہنچا دیا گیا. پھر انہوں نے اپنے 11 دستے بنائے اور ان کے 11 امیر بنائے، اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ کے طرز پر کام کر رہے تھے. ان 11 دستوں کو حضرت ابوبکر نے عجیب مہارت کے ساتھ پورے جزیرے میں پھیلا دی، اور ان 11 دستوں کا آپس میں رابطہ، اور ان 11 دستوں کے حالات سے حضرت ابوبکر مکمل واقف. اور اس ترتیب پر کام کیا کہ ایک دستہ روانہ کیا اور میں فلانی جگہ سے ہوتے ہوئے تم پہنچو گے، وہاں سے دوسرا دستہ آ جائے گا، فلانی جگہ پہ تم دونوں مل جانا. اس طریقے سے 11 دستوں نے پورے جزیرے کے اندر ارتداد کے فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا، اور اسلام کے خلاف جو بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہوا تھا، حضرت ابوبکر کے جرأت مند اور حکمت والے طرز عمل نے اس فتنے کو دبا دیا. 11 دستے بنائے. خالد بن ولید، عمرو بن العاص، اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن سعید، حذیفہ بن محصن، علا بن حضرمی، سوید بن مقرن، عرفجہ ابن حرثمہ، طریفہ بن حاجر، شرحبیل ابن حسنہ، مہاجر ابن ابی امیہ. یہ 11 دستے حضرت ابوبکر نے بنائے اور ان کی تشکیل کر دی پورے جزیرے کے اندر. حضرات یہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے مدینہ منورہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ کا شمال ہے شام کی جانب. یہ مدینہ منورہ کا جنوب ہے یمن کی جانب. یہ مدینہ منورہ کا مشرق ہے نجد، بحرین، ان علاقوں کی جانب. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 11 دستے بنائے. دیکھیں خالد بن ولید کا دستہ، یہ تو معان کی طرف اسامہ بن زید کو بھیجا تھا سب سے پہلے، اور وہ کامیاب واپس آ گیا. تب حضرت ابوبکر نے یہ 11 دستے بنا دی. خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر نے کہا کہ طلیحہ بن خویلد بنو اسد کا قبیلہ ہے، اس کے خلاف جاؤ. اس نے یہاں پر زور پکڑا، بنو غطفان، بنو اسد، ان قبیلوں کو ساتھ ملایا، نبوت کا دعوی کی. خالد بن ولید گئے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہوا ہے معرکہ، اور اس کو یہاں سے بھگا دیا، شکست ہو گئی اس کو، اور یہ یہاں سے شام کی جانب بھاگ گیا. بعد میں اس نے توبہ کی ہے اور مسلمانوں کی. خالد بن ولید کا لشکر یہاں سے کامیاب ہو کر بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، یہاں مالک بن نویرہ آدمی تھا، مرتد ہو گیا تھا، یہاں آئے اور کچھ مسلمانوں کو شہید بھی کیا اس نے. خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا، یہ مرتد کو، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا.
یہاں سے ہوتے ہوئے خالد بن ولید یمام، یہ سجاح ایک عورت پیدا ہو گئی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے اتنا زور پکڑا کہ یہ یہاں یمامہ کی جانب آ گئی۔ یمامہ کے اندر مسیلمہ ایک کذاب تھا، پھر یہ دونوں نے آپس میں شادی کی، اور اس نے اس کو، یہ ڈر گیا تھا اصل میں مسیلمہ، تو اس کو پیشکش کی کہ آپ کو میں کچھ حصہ دے دوں گا۔ خالد بن ولید نے اس کے فتنے کو ختم کر کے یہاں یمامہ پہنچے۔ یمامہ کی جانب حضرت ابوبکر نے ایک اور صحابی کو روانہ کیا ہے، یہ صحابی گئے ہیں عکرمہ ابن ابی جہل، ان کو ڈائریکٹ روانہ کیا تھا یہاں یمامہ کی جانب، اور ان کے پیچھے روانہ کیا تھا شرحبیل ابن حسنہ کو، وہ بات بعد میں آتی۔ یہاں سے حضرت ابوبکر نے حضرت عمرو ابن العاص کو قزاع کی جانب روانہ کیا۔ یہ دو چلے گئے، یہاں عکرمہ ابن ابی جہل آئے، ان کو فرمایا کہ تم کچھ کرنا نہیں، انتظار کرنا۔ ان کے پیچھے روانہ کیا شرحبیل ابن حسنہ کو، وہ بھی یہاں یمامہ آ گئے، لیکن عکرمہ نے جلبازی کی بہرحال اور نقصان ہوا۔ انہوں نے یہاں پر مسیلمہ کو مصروف کر دیا، اور وہاں سے خالد بن ولید آ گئے۔ پھر یہاں سے یہ دو کی تشکیل آگے ہوئی ہے، اور خالد بن ولید یہاں ٹھہرے، اور یہاں خوب زوردار معرکہ ہوا ہے۔ مسیلمہ کذاب کو یہاں پر ہو گئی شکست، اور وہ ایک باغیچے میں گھسا ہے، اور اس باغیچے میں پھر ایک صحابی ہے برا ابن مالک، انہوں نے کہا مجھے اندر پھینک دو، میں دروازے کھول دیتا ہوں تمہارے لیے، اور اندر گئے اور دروازے کھولے ہیں اور مسلمان اندر داخل ہو۔ پھر مسیلمہ کذاب کو جس صحابی نے قتل کیا ہے وہ حضرت وحشی ہے، جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، اور اس مسیلمہ نے ایک مسلمان کو پکڑا تھا اور اس کو کہا کہ تم میں رسول اللہ ہوں، مجھے مانو۔ انہوں نے کہا میں نہیں سنتا ہوں۔ پھر کہا محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ اس نے اس کے ایک ایک ٹکڑے کر کے ان کو شہید کیا، اور پھر حضرت وحشی نے وہاں پہنچے، پورے لشکر پہنچا ہے اور مسیلمہ کو قتل کر دی، اور یہاں یمامہ سے یہ فتنہ دبا دیا گیا، ختم کر دیا۔ یہ ایک اور صحابی ہیں خالد بن سعید، ان کو حضرت ابوبکر نے شام کی جانب روانہ کیے، مشارف شام۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ ہے طریفہ بن حاجر، ان کو بھی یمامہ، اور یمامہ سے آگے دیکھیں، یمامہ سے آگے ان کو روانہ کیا ہے کندہ کی جانب، یہ یمن کے اندر ہے۔ یہاں اسود عنسی کا فتنہ پھیلا، تیسرا نبوت کا دعوے دار اسود عنسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نجران علاقہ پڑتا ہے ادھر مدینہ منورہ کے جنوب میں، یمن کے بارڈر پر، یہاں اس نے قبضہ کیا، پھر یہاں سے یمن گیا، یہاں یمن میں بھی اس نے اپنا قبضہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یمن پر ایک والی مقرر تھا شہر ابن بازان، اس نے اس کو شہید کیا۔ پھر یہاں سے یہ صحابی گئے ہیں، اور یہ اسود عنسی کے دور میں ایک عجیب واقعات پیش آیا۔ ابو مسلم خولانی ایک صحابی، اس کو پکڑا ہے اس اسود نے، اور اس کو کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ کا رسول۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، بہت زور لگایا، کہا نہیں مانتا، آگ کے اندر ڈال دیا۔
حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، سلامت نکل گئے۔ اسود عنسی نے کہا کہ ان کو جلدی سے یہاں سے نکال دو ورنہ لوگ تجھ سے واپس ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے حق ہے۔ تو اس کو نکال دیا یمن سے اور یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ خبر پہنچ گئی تھی مدینہ میں کہ اس طرح ایک مسلمان کے ساتھ واقعہ ہوا، انہوں نے اپنی سواری کھڑی کی ہے اور مدینہ مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور پھر وہاں بیٹھے۔ مسجد میں حضرت عمر آئے، مسافر کو دیکھا، کہا کہاں سے؟ کہا یمن سے آیا۔ کہا یمن میں ایک آدمی کے ساتھ واقعہ پیش آئے۔ کہا وہ میں ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو سینے سے لگا اور پھر حضرت ابوبکر کو بتایا اور انہوں نے کہا اللہ کا بڑا فضل شکر کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ لیا اس امت میں جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا۔ تو یہاں سے یہ صحابی کندہ سے ہو کر یہ کندہ میں پہنچے۔ علا بن حضرمی صحابی حضرات ان کو بحرین کی طرف بھیجا۔ ان کے ساتھ بھی عجیب واقعہ، یہ ایک جنگل میں ٹھہرے اور ان کا سارا سامان اونٹوں پر سوئے ہیں تو دیکھا کہ سارے اونٹ غائب ہو گئے۔ اب لشکر کی زندگی کا مسئلہ ہوگی، پانی بھی نہیں ہے وہاں پر، سب پریشان۔ حضرت اعلیٰ نے جمع کی، صبح کی نماز پڑھی، فرمایا تم لوگ مسلمان ہو، تم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، تو تم کیوں ہاتھ رکھ؟ دعا شروع کرو۔ دعا شروع کی اور وہاں پانی نکلا ہے اس جنگل۔ حضرات یہ باتیں ہم لوگوں کو زیادہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے سامنے بہت زیادہ اس مادے کی بڑائی بیان کی گئی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہوگا تو ہو جائے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت کو اپنے دلوں سے پورا تسلیم نہیں کرتے۔ پانی نکلا اور ابھی سب نے پانی پیا، دیکھا کہ وہ سب اونٹ اپنے سامان کے ساتھ واپس آ گئے۔ اور پھر یہ علا بن حضرمی آگے گئے، بحرین سے آگے دارین ہے، بیچ میں ایک دریا آتا ہے، دریا کو پار کرنے کے لیے وہ لوگ بھاگ گئے مرتد۔ کہا کیا کریں؟ کھڑے ہوئے دعا کیے اور اپنے لشکر کو کہا اسی میں چل، اور اس پانی پر پورے لشکر چلا۔ اللہ کی مدد، دارین پہنچے، ان لوگوں کو تعاقب کیا اور عراق تک ان لوگوں کو ختم کر دی۔ حذیفہ بن محسن صحابی ہے، ان کو بھیجا ہے دبا، ایک علاقہ ہے، یہ عمان کے اندر آتا ہے۔ یہاں بھی ایک فتنہ لقیط بن مالک ایک آدمی پیدا ہوا، ان کو بھیجا ہے سیدھا ڈائریکٹ ان کے پیچھے، اور پھر ان کو تلقین کی ہے کہ وہاں سے ہوتے ہوئے یہ بھی آ جائیں گے، مہرہ ایک مقام ہے یمن کے اندر، یہاں آ جائیں گے۔ تو یہ ہوتے ہوئے وہاں سے جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہ حضرات یہ سب یمن میں آ رہے ہیں، یمامہ میں جمع ہو گئے تھے، بہت بڑا فتنہ ختم کیا، اب سب یمن کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور صحابی ہیں عرفجہ ابن حرثمہ، ان کو بھیجا ہے بنو حوازن بنو سلیم، اور یہ مکہ مکرمہ سے نجران سے علاقوں سے ہوتے ہوئے اور یہ بھی پہنچ گئے ہیں مہرہ کے اندر۔ مہاجر ابن ابی امیہ یہ بھی اسی نجران کے علاقے سے ہوتے ہوئے حضرموت پہنچے اور حضرموت سے ہوتے ہوئے مہرہ پہنچے، یہ سب یہاں جمع ہو گئے بھی۔ سوید ابن مقرن ان کو تہامہ کی طرف بھیجا، تہامہ ساحلی پٹی کو کہتے ہیں، یہ ساحلی پٹی پر یہ عدن تک گئے،
یہ ہے وہ تمام ابھی ایک دفعہ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ سے یہ سب تشکیلات ہوئی اور یہ پورے جزیرے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو پھیلا ہے. اپنے لشکر کو یہ تلقین کی ہے کہ جلدی نہیں کرنا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دو، جو مان جائے قبول کر لو. مرتدین کو کہا ہے کہ تم کفر کو چھوڑ کر اسلام میں واپس آ جاؤ. اور بہت سے لوگ جو حالات کو دیکھ کر چلے تھے. حضرات ہوتا کیا ہے، بات ہوتی ہے ایک نظریے کی اور ایک ہوتی ہے حالات کی. حالات اچھے ہوں تو بہت سارے لوگ ساتھی بن جاتے ہیں، حالات خراب ہو جائیں تو یہ سب غائب ہو جاتے ہیں. اور جو نظریے کی بنیاد پر ہو وہ حالات کو دیکھ کر نہیں چلتے. اب یہاں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور کچھ مرتد لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ قبیلوں میں سردار بھی تھے تو قبیلے ساتھ ہو گئے. لیکن ہر جگہ مسلمان لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ سب ہو گئے تھے. ہر جگہ کے اندر مسلمان لوگ تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. لیکن بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرأت مند اقدام سے وہ جتنے شریر لوگ تھے وہ دب گئے، ختم ہو گئے. اور جو لوگ ان حالات سے متاثر ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ گئے. اس لیے بات ہوتی ہے نظریے کی، پختہ ایمان کی. آج بھی لوگ حالات میں سے غلط بات کر دیتے ہیں. حضرات بات یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ پر ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان آخرت پر ہے. لیکن بہت سے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ امریکہ اور اس کی اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں جیسے کہ خدا سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اتنی نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنا وقت امریکہ کی بڑائی پر لگاتے ہیں یہ اللہ کی بڑائی پر لگانا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے وہ ہوگا. ہماری سب سے محبوب چیز ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارا ایمان ہمارے پاس نہ رہے، ساری دنیا ہم کو مل جائے، ہم ناکام ہیں. ہمارا ایمان ہمارے پاس رہے حضرات، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہم کامیاب. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. خصوصاً آج فتنوں کا دور ہے اور لوگ اپنی زبانوں سے ایسی غلط باتیں نکالتے ہیں جس سے کفر کا خطرہ ہو جاتا ہے. ایک تو اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے حضرات، اور دوسری بات اپنے خاتمے کے صحیح ہونے کی دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. حضرات دجال ایک آدمی کا نام ہے، وہ دجال اب تک آیا نہیں ہے لیکن دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے. دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے. دجالی فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دنیا کے اسباب وسائل کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے کہ اس کو خدا کا درجہ دے دیا جائے. پیسے کی بڑائی اتنی ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ سب کچھ پیسہ، اور لوگ پیسے کے لیے اللہ کو بھول جائے، رسول کو بھول جائے، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھول جائے، اور حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے. یہی دجالی فتنہ ہے. اور آج کے دجالی فتنہ چل رہا ہے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم دین کے اندر بہت زیادہ غلو مت کرو، درمیان درمیان راستے پر چلو، سددو وقاربو، قریب قریب چلتے رہو۔ اور دین پر چلنے کے لیے پھر آپ علیہ السلام نے نسخہ بتایا، حضرات توجہ کی بات ہے، آپ علیہ السلام نے نسخہ بتایا، فرمایا دن کو، صبح کو، شام کو اور رات کو نماز پڑھو۔ گویا نمازوں کی پابندی کرو تو فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور پھر نمازوں کی پابندی بھی حضرات جماعت کے ساتھ۔ جب ہم جماعت کے اندر آئیں گے، یہاں شریک ہوں گے، تو مساجد میں ہم کو ایسا ماحول ملے گا جہاں اللہ کی باتیں ہوں گی، جہاں رسول اللہ کی باتیں ہوں گی، تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور ہم فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم اسی ماحول میں بیٹھیں گے جہاں 24 گھنٹے پیسے اور مادے کی بڑائی بیان کی جائے گی، تو ہم فتنوں میں پڑ جائیں۔ بہرحال یہ ارتداد کے خلاف مختصر بات تھی۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔